اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش 2 دن اور 3 راتیں قیام کیا۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو تمام زیارتیں اچھے انداز میں اور بہترین طریقے سے بتانے کی اور دکھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جس جگہ آپ اتریں تو آپ سب نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور جس جگہ آپ کو اتاریں اور جتنا آپ کو ٹائم دیا جائے، وقت بتایا جائے، آپ نے وقت کا بھی اہتمام کرنا ہے، وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا۔ اپنا مقصد پورا کر کے گاڑی میں جلدی سے تشریف لائیے گا، انشاءاللہ تمام زیارتیں بہترین طریقے سے ہوں گی۔ تھوڑا کھیرالوں میں بیل دوں گا۔ آپ کو باغ دکھائی دے رہا ہے، یہ بھی کوئی پرانے زمانے کا نہیں، اسی دور کا ہے۔ اور یہ جو سیدھے ہاتھ پہ آپ سوسائٹی دیکھ رہے ہیں، یہ کالونی، یہ گھر گولڈن براؤن کلر کے آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں، یہ سوسائٹی، یہ فلائٹ، یہ گھر جو بنے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ سعودی گورنمنٹ نے بنائے ہیں۔ لیکن یہاں ان گھروں کے اندر ان خواتین کو رہائش دی ہوئی ہے جو یہاں بیوہ ہو جاتی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے ان کو گھر دیے ہوئے ہیں اور اس کے سال بھر کے اخراجات سعودی گورنمنٹ افورڈ کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ ہم اس وقت اس مقدس پہاڑ کے دامن میں ہیں جس کا تذکرہ ہم گاڑی میں کرتے آئے اور جس کا تذکرہ آپ علماء کرام سے بھی سنا کرتے تھے، جس کے متعلق آپ کتابوں میں پڑھا کرتے تھے یا جس کو آپ ٹیلی ویژن یا پھر موبائل پہ دیکھا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ آپ بھی اسی مقدس پہاڑ کے دامن میں ہیں، جبل سور کے دامن میں ہیں۔ سب سے پہلے سب میرے بہن بھائی، میرے بزرگ، میرے ہاتھ کے اشارے کی جانب یہ پہاڑ دیکھیں۔ یہ جو آپ کو بڑا پہاڑ دکھائی دے رہا ہے، یہ پہاڑ ہے جبل سور، اور اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دیکھیں، آپ کو 2 بڑے پتھر دکھائی دے رہے ہوں گے۔ ان 2 پتھروں کے بیچ میں جو کٹ ہے، وہاں پہ ہے گفا، غار سور، سب سے اوپر لاسٹ میں چوٹی پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب سب میری طرف دھیان دیں۔ تو جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کانفرنس کر رہے تھے۔ ابو جہل نے سب کے مشوروں کو رد کرنے کے بعد سب کو کہہ دیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ہم قتل کر دیں گے، اس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد کا دین بچ جائے گا۔ جیسے یہ فائنل فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا، اور اس کے بعد ابو جہل نے یہ میٹنگ برخاست کی، اور یہ شرکا جتنے آئے ہوئے تھے، کفار مکہ کی معزز شخصیات جتنی تھی، یہ شرکا اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور عین دوپہر کے وقت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آ کے اللہ رب العزت کا پیغام سناتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی طرف سے اب آپ کو بھی حکم ہے کہ اب آپ بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں، لہذا آج رات آپ اپنے بستر پر بھی قیام نہ کریں، کفار مکہ نے آپ کے قتل کا ارادہ کر رکھا ہے۔ جیسے یہ پیغام پہنچتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔
اور جا کے ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے ہیں کہ ابو بکر اب ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اب ہم مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلیں گے، آپ تیاری کر لیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے قبل ہی آگاہ کر دیا تھا جیسے ہجرت کی فضا قائم ہوئی تھی، تو پھر اسی پیش نظر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیوں کو پالنا شروع کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک اونٹنی بطور تحفہ حضور کو دی اور 6000 درہم دینار بھی جمع کر رکھے تھے، جو فوراً تیاری کرنی تھی اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لگ گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کر کے اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کچھ امانتیں تھیں، کچھ مسلمانوں کی اور کچھ غیر مسلموں کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، مکہ المکرمہ میں جتنے بھی مسلمان یا غیر مسلم رہتے تھے تمام لوگ امانتیں رکھا کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو امانتیں تھیں، آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اب میں بھی مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ جا رہا ہوں اور کفار مکہ نے میرے قتل کا ارادہ کر رکھا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آج رات آپ میرے بستر پر قیام کریں اور میرے پاس یہ جو چند امانتیں ہیں یہ صبح جس کو دینی ہے اس کو دے کے آپ بھی مدینہ المنورہ آ جانا۔ اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا خوب ذمہ داریاں نبھائیں، اس بستر پر قیام کیا جس بستر پر حملہ ہونا تھا، بڑی رات کے ساتھ سکون کے ساتھ رات بتائی، پوری ذمہ داریاں نبھائیں۔ اللہ کے رسول امانتیں دے کے جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، باہر دیکھا کہ کفار مکہ کے مقرر کیے نوجوان تلواروں اور نیزوں کے ساتھ گلی کوچوں میں پہرا دے رہے ہیں۔ ابو جہل نے جو 40 کھوجی مقرر کیے تھے کفار مکہ کے، اور وہ 40 کھوجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے مٹھی پر مٹی اٹھائی اور سورۃ یاسین کی پہلی چند آیتیں پڑھ کے کفار مکہ کے سروں پر ڈالی، تو وہ اس قدر اندھے ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچوں بیچ گزر گئے اور وہ دیکھ نہ سکے، اور ان کو احساس تک نہ ہوا کہ کوئی ہمارے بیچوں بیچ گزرا ہے کہ نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ المروہ الحسین دونوں ایک ٹور ہے، جوائنٹ وینچر ہے، اور انشاءاللہ ہماری زیارت، ہمارا حج، ہمارا عمرہ انشاءاللہ بہت قابل تعریف ہے، اور حاجی بھی ہمارے سے بہت ماشاءاللہ خوش کراتے ہیں، ہم خود کراتے ہیں، خود ہم ساتھ میں جاتے ہیں تو ہم بھی خود ساتھ میں کھڑے ہیں، ہم کسی کو کوئی حاجی بیچتے نہیں ہیں، ہم لوگ خود اپنے حاجی لے جاتے ہیں انشاءاللہ۔